بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی کچھ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع جو ہے رؤف حسن صاحب کو آج ماجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا اور اس کی ریمانڈ کی استدعا بھی کی گئی، اور جو ان کے ساتھ جو خواتین تھی ان کو بھی آج جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا۔ ان کی کیا تفصیلات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا، دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے مرکزی دفتر جو ہے اس کو سیل کیا گیا ہے، ایک مزے کا خیز نوعیت کے حوالے سے۔ اب وہ کیا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ کل سے جب ایک ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کی، وہاں پر ایک بات لیک ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو میں نے کال دی تھی وہ جو ہے تنصیبات یا جو ہے جی ایچ کے حوالے سے، تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے جو ہے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ۔ اس نے تردید کر دی ہے کہ اس نے کیا بیان دیا تھا اور کس نوعیت کا بیان تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن صاحب کو آج پیش کیا گیا ماجسٹریٹ کے پاس۔ ان کے جو میں آپ کے پہلے تو آپ کو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ کل جو ہے مرکزی دفتر پہ چھاپا مارا گیا تھا، اور یہ کہہ کر کے وہاں پر کوئی ایسی چیزیں ہیں یا انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ یا اس طرح کی بات جو ہے وہ لنک ہو رہی ہے، تو ان کے لیے ان کی تمام چیزیں لے کر گئے اور ان کے ساتھ رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر کے لے کر گئے۔ آج ان کو جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا۔ وہاں پر جو خواتین تھی 14، ان کو بھی آج جو وہاں پر جو ماجسٹریٹ تھے ان کے پاس پیش کیا گیا۔ تو ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اور ان کے کارکنان جو جوڈیشل ماجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور ایف آئی اے نے پراسیکیوٹر نے رؤف حسن کا 10 روزہ کا ریمانڈ جو ہے وہ دینے کی درخواست کر رکھی ہے۔ اور یہ فیصلہ جب محفوظ ہوا، اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیوائسز برآمد کرنی اور ڈیوائسز ملیں گی تو مزید تفتیش ہوگی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رؤف حسن صاحب پہلے ایک ٹی وی چینل پہ یہ کہا تھا کہ ہم کچھ لوگ جو ہمارے انڈر میں ہیں، جو ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کو ہم مرکزی دفتر سے کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات سوشل میڈیا پہ چلی تو ایف آئی اے نے کل جو ہے دعویٰ بول کر ان سے ساری چیزیں جو ہے وہ لے لی تھی۔ یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر یہاں پر یہ ہے جو رؤف حسن کے خلاف جو درج ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ دوران تفتیش ملزم وقاص احمد نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ریاست مخالف میڈیا سیل چلا رہی ہے، اور رؤف حسن کی سربراہی میں باقاعدہ میڈیا سیل قائم ہے، اور کو سبوتار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوسا نے دلائل دیے کہ رؤف حسن کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہمیں غدار قرار دیا جائے۔ اب یہ وہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پابندی لگانے جا رہے ہیں، یہ جو کابینہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس سیاسی جو ہے نا فائٹنگ ختم ہو چکی ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے وہ لڑ سکے۔ جسمانی ریمانڈ ہے، وہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے رؤف حسن صاحب کا، اور وہاں پر تمام قیادت وہاں پر موجود تھی، جس میں جو ہے بیرسٹر گوہر تھے، لطیف خوسا تھے، اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، تو ان کو حوصلہ بھی دیا گیا۔ تو 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے، صرف یہ کہہ کر کے ہمیں جو ہے ڈیوائس موصول کرنے آگے تفتیش کر۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا دوبارہ مرکزی دفتر جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے، اور سیل کرنے کا جو جواز بنایا گیا ہے بڑا ہی جو ہے نا ڈسکسٹنگ ہے، بڑا ہی ایسا ہے، مطلب کہتے ہیں کہ جب سیاسی چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر آپ زبر جبر ظلم کے ذریعے آپ اپنی چیزیں منوا رہے ہوتے ہیں، اور ریاستی چیزیں سرکاری مشینری آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس وجہ سے، میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد تحریک انصاف کے مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل کیا گیا ہے، اور انتظامیہ نے اس بار آتشدگی کی انتظامیہ نے ہونے کی وجہ پر دفتر سیل کیا گیا ہے۔
اب میڈیا کے مطابق تحریک انصاف کے جو اسلام آباد میں واقع دفتر سیل کر دیا گیا ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کیا گیا ہے. میٹروپولیٹن اب ہم اندازہ کریں کہ وہاں پر وائرنگ کی بھی بات کی رہی ہے، وائرنگ جو ہے وہ ناقص ہیں، یا سیوریج کی بھی باتیں کی جا رہی. اگر ان کو مد نظر رکھتے اگر ہم بات کریں تو سرکاری اداروں میں آپ جائیں تو آپ کو ٹوائلٹ بھی صاف نہیں ملتا، وہاں پر سیوریج کیا پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا، پنکھے کی لائٹوں کا انتظام نہیں ہوتا. وہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر میٹروپولیٹن کیونکہ یہ سیاسی انتقام ہے. یہ سیاسی انتقام اس لیے لیا جاتا ہے کہ کہیں وہ تھک جائیں، ٹوٹ جائیں. ریاستی سرکاری مشینیں استعمال یہ کی جاتے ہیں، کیونکہ 2 سال تو ہو چکے ہیں. کوئی کیس بنا کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، گھر سے لوگوں کو اٹھا کر گھر توڑے گئے، یہ لوگ نہیں ٹوٹے. تو آخرکار ان کے پاس کوئی ایسی جواز نہیں بنتا کہ بھائی سیل کر دو، کوئی بھی بہانہ کر کے سیل کر دو. تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان میں یہ بھی لوگ رہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست کریں، یا اس طریقے سے ان چیزوں کو سیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ ان کو نوٹس دے کر کہیں کہ یہ چیزیں خراب ہیں، اس کو صحیح کروا دیں، اس کے بعد آپ وزٹ کر کے اس کو جو ہے سیل کر دیں. تو یہ طریقہ کار بالکل ہی غلط ہے، اور اس طریقہ کار سے بہت سارے لوگوں کو کیونکہ یہ تو سمپیتھی تو آٹومیٹک ملے گی نا، کیونکہ یہ لوگ اگر ایسی حرکتیں کریں گی، ظاہری بات ہے ایسے تو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی بڑھے گی. جب بھی الیکشن ہوگا، کسی بھی ٹائم الیکشن ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جیت جائے گی. یہ ان کی جو نااہلی ہے اور نالائکی ہے، پتہ نہیں کون ان کے جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ فیصلے کرنے. اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ کل کچھ صحافی جا کے ملاقات کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. وہاں پر کچھ چیزیں باہر آئی ہیں. یہ لوگ چینل پہ یہ چلا رہے ہیں کہ یہ چلایا گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی بات کی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا شروع سے موقف یہی رہا ہے پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بات آؤٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو 9 مئی میں ہم نے جس دن 9 مئی ہوا تو میں نے کارکنوں کو GHQ کے امن کے لیے مطلب اکٹھا کرنے کے لیے کال دی تھی. تو یہ بات شروع ہوئی، اس میں بہت سارے وزراء اور اس کے CM پنجاب ہیں اس نے رگڑ کے رکھ دیا. آج سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور یہ واضح کر کے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کس طرح کی نوعیتی کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بانی چیئرمین کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا اعتراف نہیں کیا. زمان پارک میں رینجرز کے ایکشن کے بعد متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ GHQ کیوں ہو یا کوئی اور دفتر ہو. تو بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کے مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے فلاح کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کو ہم تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار نہ ہو اور ملک کی معیشت ترقی کرے اور عوام غربت مہنگائی سے چھٹکارا پائے، اور ملک میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ تباہی کی جانب لے کر جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کا فلاح نہیں پا سکتے، اور ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر چلیں اور عوام کے منتخب لیڈرشپ کو ساتھ لے کر چلیں. اور بانی PTI نے کہا کہ ہم جو خبر اعتراف کے حوالے سے چل رہی ہے وہ بالکل لغو بات ہے. اور بانی PTI نے کہا کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا اعتراف نہیں کیا اور ان کا موقف موجود ہے کہ 14 مارچ اور زمان پارک میں جب حملہ ہوا تھا، پھر 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا اور حملہ آوروں میں رینجرز پولیس ISI کے لوگ شامل تھے. جب یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے رینجر کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی پولیٹیشین یا سویلین پہ کوئی ایسی جو ہے موومنٹ کرے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے. اس میں ظاہری بات ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح وہاں پر گرفتار کیا گیا تھا تو یہ عدالت میں ہی گرفتار کیا تھا اور وہ عدالت نے اس کو جو ہے انڈوس کیا کہ یہ غیر قانونی جو ہے وہ گرفتاری ہے. تو جب یہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی تو ظاہری بات ہے لوگوں کا احتجاج کرنے کا رائٹ بنتا ہے.
اب بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ 9 مئی کا جو اس ٹائم یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، 9 مئی میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں رہی۔ اگر آپ کل ڈی جے اسپیئر کی بات سنیں جس میں وہ ایس او پیز کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے بالکل درست لگا رہی ہے، کیونکہ جب لوگ وہاں پر جا رہے تھے تو ان لوگوں کو پہلے بات چیت کی ہوتی ہے، اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے، کہیں پر وہاں پر فوج کا عملہ نظر نہیں آیا۔ اور سب سے بڑی بات عمران خان صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز کہاں ہیں۔ اگر آپ نے 9 مئی میں واقعی آپ سنجیدہ ہیں، ڈی جی اسپیئر کو بھی اس نے میسیج دیا، حکومت کو بھی یہ میسیج دیا کہ اگر آپ واقعی میں سنجیدہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہ سی سی ٹی وی کیمراز چلا دیں، کورٹ میں پیش کر دیں، عوام کو دکھا دیں اور لائیو یہ کریں۔ اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے۔ اگر آپ نے آ کے بات کرنی ہے 9 مئی کی، اگر بات کرنی ہے ایک بیانیہ بنا کر کسی پارٹی کے خلاف استعمال کرنا ہے تو اسے عوام نہیں سمجھے گی، جب تک ثبوت، جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی تب تک یہ عوام نہیں ماننے والی۔ تو آج کیٹیگریکلی جو ہے یہ ڈینائی کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کی تردید آج آ گئی ہے جو سلمان اکرم راجہ کی طرف سے۔ تو یہ تمام تر ڈیٹیل تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔